سورہ بقرہ کے اندر آپ دیکھیں گے بڑا غالب مضمون ہے قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ پھر اسی کے ضمن میں آپ نے دیکھا تھا کہ یتیموں کے مسکینوں کے حقوق کو بیان کیا، پھر اسی کے ضمن کے اندر خواتین پر خرچہ کرنا، پھر خواتین کے مسائل، اس کے بعد پھر قتال فی سبیل اللہ کی بات اللہ نے کی، اور طالوت کا اور جالوت کا واقعہ مکمل ہونے کے بعد پھر اللہ نے کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کوئی بے اور کوئی گہری دوستی اور کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر اس کے ضمن میں آیت الکرسی کے بعد لا اکراہ فی الدین کا مضمون بیان ہوا، اور پھر اس کی ایکسپلین کرنے کے لیے، وضاحت کے لیے پھر 3 واقعے، ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کا واقعہ، پھر جناب عزیر کا واقعہ، پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ بات انفاق فی سبیل اللہ کی جو پہلے چل رہی تھی وہ دوبارہ کنٹینیو ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے مثال ان لوگوں کی ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں آدمی کے پاس، جیسے یتیموں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، لوگوں کو قرضے کے اندر مدد کر دینا، کسی کو جو بیجا مقدمے میں پھنسا ہوا ہے اس کو مقدمے سے بازیاب کروا لینا، یہ ہے لوگوں کی مدد کرنا۔ لیکن اس میں سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے انفاق فی سبیل اللہ کا؟ وہ یہ کہ جو اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، اور اللہ کے دین کا غلبے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، دعوت کے لحاظ سے یا قتال فی سبیل اللہ کے لحاظ سے ان کی مدد کرنا، کہ تمام انفاق فی سبیل اللہ میں آتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں آتے ہیں۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج تیسرے پارے کے چوتھے رکوع کا آغاز ہے اور آیت نمبر ہے 261۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس سے پہلے آیات جو چل رہی تھی قتال فی سبیل اللہ کی اور انفاق فی سبیل اللہ کی، سورہ بقرہ کے اندر آپ دیکھیں گے بڑا غالب مضمون ہے قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ پھر اسی کے ضمن میں آپ نے دیکھا تھا کہ یتیموں کے مسکینوں کے حقوق کو بیان کیا، پھر اسی کے ضمن کے اندر خواتین پر خرچہ کرنا، پھر خواتین کے مسائل، اس کے بعد پھر قتال فی سبیل اللہ کی بات اللہ نے کی، اور طالوت کا اور جالوت کا واقعہ مکمل ہونے کے بعد پھر اللہ نے کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کوئی بے اور کوئی گہری دوستی اور کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر اس کے ضمن میں آیت الکرسی کے بعد لا اکراہ فی الدین کا مضمون بیان ہوا، اور پھر اس کی ایکسپلین کرنے کے لیے، وضاحت کے لیے پھر 3 واقعے، ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کا واقعہ، پھر جناب عزیر کا واقعہ، پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ بات انفاق فی سبیل اللہ کی جو پہلے چل رہی تھی وہ دوبارہ کنٹینیو ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے مثال ان لوگوں کی ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں آدمی کے پاس، جیسے یتیموں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، لوگوں کو قرضے کے اندر مدد کر دینا، کسی کو جو بیجا مقدمے میں پھنسا ہوا ہے اس کو مقدمے سے بازیاب کروا لینا، یہ ہے لوگوں کی مدد کرنا۔ لیکن اس میں سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے انفاق فی سبیل اللہ کا؟ وہ یہ کہ جو اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، اور اللہ کے دین کا غلبے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، دعوت کے لحاظ سے یا قتال فی سبیل اللہ کے لحاظ سے ان کی مدد کرنا، کہ تمام انفاق فی سبیل اللہ میں آتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں آتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ان دونوں زاویوں سے جو خرچ کرتے ہیں، چاہے دین کی دعوت کے غلبے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، یا پھر وہ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے، تو اللہ فرماتا ہے ان کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہے۔ حبہ کہتے ہیں اس گندم کے دانے کو یا کسی بھی ایسے بیج کو جو زمین میں بویا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کمثل حبۃ، وہ ایک بیج ہے، ایک دانہ ہے، انبتت جس نے اگایا ہے، انبتت کے معنی اگانا، انبتت جس بیج نے، جس دانے نے اگایا ہے، 7 سنابل، 7 عربی میں کہتے ہیں 7 کو، اور سنابل جو ہے وہ سنبلہ کی جمع ہے۔ سنبلہ کہتے ہیں شاخ کو
خوشے کو, بالی کو. آپ اگر کبھی کھیتوں میں گئے اور آپ نے اگر گندم اگتے ہوئے دیکھی ہو تو گندم کا بیج بویا جاتا ہے, اس کے ساتھ اس کی بالیاں نکل جاتی ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ ایک بیج بویا ہے اور 7 سنابل, اس میں سے 7 بالیاں 7 شاخیں نکل گئی ہیں. پھر اللہ کہتا ہے فی کل سنبلہ, اور ہر بالی میں 100 حبہ, میاں میں نے کل بتایا تھا آپ کو 100 کو کہتے ہیں, اور ہر بالی میں, ہر شاخ میں, ہر خوشے میں 100 دانے. تو اس سے پورا مراد آپ کے سمجھے, ایک دانہ ڈالا, ایک بیج ڈالا, اس میں تو 7 شاخیں نکلی, 7 شاخوں کے اندر 100 دانے. تو بتائیے آپ 7 × 100 کیا ہو جائے گا, 700 ہو جائیں گے نا. تو اب کیا اللہ کہہ رہا ہے, یعنی جو تم ایک خرچ کر رہے ہو اللہ کی راہ میں, اللہ کی بارگاہ میں کتنا لکھا جا رہا ہے, 700 گنا. اللہ کی بارگاہ سے اجر کتنا ملے گا, 700 گنا. اور اس دور میں یعنی آخرت کے اندر تو ملے گا, اس دنیا کے اندر بھی اللہ آپ کو 700 گنا لوٹائے گا. پھر یہاں پر اللہ نے کہا صرف 700 گنا پر ہی بس نہیں ہے, کوئی ہماری طرف سے لمٹ 700 گنا کی نہیں ہے, بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کے لیے چاہے گا بڑھا دے گا, دگنا کر دے گا. یعنی 700 سے 1400 کر دے, 1400 سے بھی بڑھا دے. جس طرح قرآن نے دوسری جگہ کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, کہ جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کو بغیر حساب کے عطا فرماتا, بے حساب عطا فرماتا. ایک جگہ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, فرمایا جو نیکی کرے, جو نیکی لائے اللہ کی بارگاہ میں, اس نیکی کا اللہ تعالیٰ 10 گنا اجر عطا فرمائے گا. پیچھے ہم نے پڑھا تھا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, جو اللہ کو قرض حسنا دے اللہ بڑھا دے گا اضعافا کثیرہ, کئی گنا. تو یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ کتنا بڑھے گا اور کتنا نہیں بڑھے گا. مفسرین نے کہا کہ پہلی چیز جو دیکھی جائے گی وہ دیکھی جائے گی نیت, جو بندہ خرچ کر رہا ہے اللہ کے نام, اور دوسری چیز دیکھی جائے گی اس کی کیپیسٹی. یعنی 1-2 کروڑ رکھنے والا آدمی ہے, کروڑ پتی آدمی ہے, اور کروڑ پتی آدمی 2 روٹیاں دے, اور ایک مڈل کلاس متوسط آمدنی والا وہ 2 روٹیاں دے, اور ایک وہ آدمی 2 روٹیاں اللہ کی راہ میں دے جس کے پاس ہو ہی 2 روٹیاں. تو کوانٹٹی میں تو تینوں برابر ہے. کروڑ پتی نے بھی 2 روٹیاں دی, متوسط آدمی نے بھی 2 روٹیاں دی, اور ایک مسکین آدمی جس کے پاس تھی ہی 2 اور اس نے 2 کی 2 اللہ کی راہ میں دے دی. کوانٹٹی کے اندر سب برابر ہے لیکن کوالٹی میں سب برابر نہیں, اجر میں سب برابر نہیں. تو علامہ سعیدی صاحب لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس کو درجات کے اندر تولیں تو ممکن ہے کہ جو کروڑ پتی اپنے مال میں سے صرف 2 ہی نکال رہا ہے تو اللہ اس 2 کی جگہ اس کو 10 گنا عطا فرمائے. متوسط آدمی جو ہے, جو اپنے مال میں سے, متوسط اور اوسط آمدنی میں سے اگر وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے 2 روٹیاں تو اللہ اس کو 700 گنا عطا فرمائے. اور ایک بندہ جس کی کل کائنات ہی 2 روٹیاں وہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے تو اس سے مراد یہ کہ اللہ اس کو بے حساب عطا فرمائے. اس لیے جب فنڈ ریزنگ مسجدوں میں ہوتی ہیں تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کوئی لکھواتا ہے $10,000, کوئی لکھواتا ہے $20,000, تو ایک غریب آدمی جو بیچارہ پر آور پہ کام کر رہا ہے $15-20 پر, وہ کہتا ہے یار میرے $100 تو نظر بھی نہیں آئیں گے, میں اگر 100 مسجد میں دوں گا تو میرے 100 تو نظر نہیں آئیں گے. تو ہم کہیں گے یار دنیا داروں کے نزدیک تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے 100 جو ہے وہ ان کی ویلیو نہ ہو, ان کی حیثیت نہ ہو, لیکن اگر تم اللہ کی بارگاہ کی بات کر سکتے ہو تو ایک بندہ ہے جو لاکھوں میں سے 10,000 دے رہا ہے, اور ایک تم ہو جناب جو اپنے 500 میں سے 100 دے رہے ہو, تو پھر کس کے زیادہ ہوئے اللہ کی بارگاہ میں؟ اس کے زیادہ ہوئے جس نے 500 میں سے 100 روپے دے دیے. تو اللہ کی بارگاہ کے اندر نیتیں دیکھی جاتی ہیں اور آدمی کس کنڈیشن میں کس طریقے سے اللہ کی راہ میں دے رہا ہے. اللہ کہہ رہا پھر اللہ کیا کرتا ہے 700 گنا عطا فرماتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ بڑھا دیتا ہے اس کے لیے جس کے لیے چاہتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے واللہ واسع علیم. آدمی سوچے یہ کیسا حساب ہے, یہ تو میچنگ بھی نہیں ہے نا, ایک کی جگہ 700, ایک کی جگہ 1400. تو اگر کسی کے ذہن میں آئے کہ ایک کی جگہ اتنا سارا حساب کیسے, تو اللہ کہتا ہے واللہ واسع علیم, جو اجر دے گا اس کی رحمت بڑی وسیع ہے, وہ واسع ہے. واسع مانے وسعت والا, اس کی رحمت اس کے خزانے بہت وسیع ہیں. پھر فرمایا علیم, وہ جاننے والا بھی ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی تم چھوٹی نیکی کرو دکھا کر دو, ظاہر دو یا چھپا کر دو, اللہ تمہاری ہر نیکی کا جاننے والا ہے. پھر آگے فرمایا الذین ينفقون اموالهم, اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اموالهم فی سبیل اللہ, ثم لا يتبعون ما انفقوا, اور ان کی کوالٹی کیا ہے, ان کی کیفیت یہ ہے کہ پھر وہ پیروی نہیں کرتے, پیچھے نہیں پڑتے
اس چیز کے جو خرچ کیا ہو انہوں نے، منّا ولا اذى لهم، نہ احسان جتا کر اور نہ اذیت دے کر، نہ احسان، منن کا معنی ہوتا ہے احسان، اور اسی وجہ سے ایک اللہ کا نام ہے منان، اسی وجہ سے لوگوں کا نام ہوتا ہے عبد المنان، احسان کرنے والے کا بندہ۔ تو منان مانے احسان کرنے والا، تو منن مانے احسان۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر پیچھے نہیں پڑتے اس خرچ میں جو انہوں نے خرچ کیا ہو، منن ولا اذى لهم، یعنی نہ وہ احسان جتاتے ہیں نہ اذیت دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ان کی شان یہ ہوگی کہ بروز قیامت نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ کسی چیز کا انہیں غم ہوگا۔ غم، علماء نے لکھا کہ غم کا تعلق پاسٹ کے ساتھ ہوتا ہے اور خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے، فیوچر کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی غلط کام کر دیا، پیسے خرچ کر دیے، زیادہ مال خرچ ہو گیا، تو اب آپ بعد میں غم کریں گے یار کل بڑا خرچہ ہو گیا، پچھلے مہینے بڑا خرچ ہو گیا، تو پاسٹ کے متعلق ہے۔ اور خوف کس چیز کا ہوتا ہے کہ یار یہ 5,000 ہی بچے ہیں اور اگر اگلے مہینے کام نہیں چلا یا جاب چلی گئی تو یہ 5,000 ختم ہو جائیں گے، تو فیوچر کیسے سیو ہوگا؟ تو مستقبل کے لیے خوف ہوتا ہے، ماضی کے لیے غم ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو اور احسان نہیں جتاتے، کسی کو اذیت نہیں دیتے خرچ کرنے کے بعد، اللہ رب العزت کہتا ہے پھر ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہوگا بروز قیامت اور نہ انہیں کسی چیز کا غم ہوگا۔ پھر آگے فرمایا قول معروف۔ یہ دیکھیں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے یہ آیات جو ہے نا بڑی ضابطۂ حیات ہیں۔ اللہ کہتا ہے قول معروف، معروف بات کرنا، اچھی بات کرنا، ومغفرہ، اور درگزر کرنا، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کو دے کر تم لوگوں کو اذیت دیتے ہو۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، غنی ہے اور حلیم ہے، بردبار ہے۔ یہاں مراد کیا ہے کہ ایک بندہ آپ سے پیسے مانگنے آیا اور اس نے کہا کہ یار پیسے دے دیں، اب آپ کو پیسے دینے نہیں ہیں، آپ کے پاس ہیں نہیں، تو اب آپ کیا کریں گے؟ جھڑکیں گے اس کو، نہیں بھی جاؤ یہاں سے؟ تو اللہ کہہ رہا قول معروف، اچھی بات کہو اسے۔ جس طریقے سے ہمارے ہاں آپ کو یاد ہوگا جب فقیر آتا تھا تو ہمارے ہاں ایک جملہ بڑا کہا جاتا تھا، معاف کرو بابا، یہ معاف کر دیجیے۔ تو اس سے مراد کیا ہوتا تھا؟ مانگنے وہ آیا ہے لیکن جو بندہ نہیں دے سکتا وہ کہہ رہا ہوتا معاف کیجیے، ایک اچھی بات کر رہا ہوتا تھا بڑی تمیز کے دائرے میں۔ تو اللہ کہہ رہا قول معروف، اگر نہیں دے سکتے، استطاعت نہیں ہے تو نرمی کی بات کر دو، وہ مغفرت، لیکن وہ بار بار اصرار کر رہا ہے، آپ سے مانگتے ہوئے تھوڑا بلند آواز سے مانگ رہا ہے، آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ جیسے یہاں تو اتنا نہیں پایا جاتا، ہمارے ممالک میں کیا ہے کہ آپ بیزی ہیں کام کے اندر، وہ فقیر کھڑا ہوا ہے، دے دو بھائی، پھر مانگ رہا ہے، پھر مانگ رہا ہے، پھر مانگ رہا ہے، اب آپ اریٹیٹ ہو رہے ہیں نا، تو جب اریٹیٹ ہو آپ ہوتے ہیں تو اب آپ اس کو جھاڑ دیں، تو قرآن نے منع کیا اس کو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا اور سائل کو، مانگنے والے کو نہ جھڑکنا۔ اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَمَغْفِرَةٌ، اور اگر وہ کوئی مس بیہیو کر بھی رہا ہے مانگنے والا، تو اللہ نے تمہارے ہاتھ کو دینے والا بنایا، تمہیں اپر ہینڈ رکھا، اللہ نے تمہیں مال و دولت دی، تم مانگنے والے نہیں ہو، تمہیں دینے والوں کی فہرست میں رکھا ہے۔ تو مالداروں کو فرمایا یہ اکڑ اور غرور اور تکبر کم کریں، اپنے میں سے نکالیں، اور اگر کوئی بندہ فقیر مانگنے والا کوئی ایسی بات کر بھی رہا ہے تو وہ مغفرہ، درگزر کریں۔ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اور اگر تمہارا یہ بات کرنا، اچھی بات کے اندر مختلف اقوال ہو سکتے ہیں کہ پیار کی بات کہنا یا یہ کہنا کہ بھائی ابھی میرے پاس ہے نہیں، جب ہوں گے جب میں کر دوں گا، یا پھر کیا ہوتا ہے بعض اوقات آپ کے پاس پیسے نہیں ہے دینے کو لیکن آپ کے پاس اچھا مشورہ ہے، آپ کے پاس اچھی اپرچونٹی ہے، آپ فلاں آدمی کو جا کر کہتے ہیں کہ یار ایسا کرو، فلاں چیز اتنے کی مل رہی ہے مارکیٹ میں اور وہ فلاں آدمی اتنے کی تم سے خرید لے گا، تو وہاں سے اتنے کی لو اور وہاں اتنے کی بیچ دو، تمہیں اتنے کا پروفٹ ہو جائے گا۔ تو تم نے کچھ دیا تو نہیں لیکن کم از کم اچھا مشورہ تو دیا۔ لیکن ہمارے ہاں پیسہ دینا تو دور کی بات، لوگ اچھا مشورہ بھی نہیں دیتے۔ کسی سے آپ بزنس کی بات کر لیں، یہ معاشرہ ایسا ہو چکا ہے کہ ہم میں وہ جو مسلمان کی ایک حالت قرآن نے بیان کی نا کہ وہ بڑا نرم دل ہوتا ہے، رحم دل ہوتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے۔ آپ کوئی نیا بزنس شروع کرنے لگیں اور اپنے قریبی دوست سے پوچھیں جو اس بزنس سے وابستہ ہو کہ یار میں یہ بزنس شروع کرنا چاہ رہا ہوں تو تھوڑی مجھے ٹپ دو تاکہ میں اس بزنس کو آگے چلا سکوں، تو وہ جو قریبی دوست ہوگا کہے گا یار اس بزنس میں تو پیسہ ہی نہیں ہے، میں تو خود نکلنا چاہ رہا ہوں اس میں سے۔
تو اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ اچھا مشورہ بھی نہیں دیتے، حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم کسی کو مال دے رہے ہو اور تمہارے پاس مال کے پیسے نہیں ہیں تو قول معروف، جب بھی اس سے اچھی بات کہو، اچھا مشورہ دو، اس کی دلجوئی کرو۔ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس صدقے سے بہتر ہے جس کو دے کر تم اذیت دیتے ہو۔ اذیت اور احسان جتانے سے مراد کیا ہے؟ یہ استغفر اللہ العظیم، ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ یہ لوگ مدد نہیں کرتے، مدد کرتے ہیں تو لوگ لوگوں سے ایکسپیکٹیشن وابستہ کر لیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے، بھائی کی یا بہن کی یا خاندان میں کسی کی مدد کر رہا ہے، تو آدمی سوچتا ہے کہ جب میری کوئی معاملہ آئے گا تو میں اچھا کروں برا کروں، کیونکہ میں نے اس کو سپورٹ کیا، یہ میری ناجائز بھی حمایت کرے گا۔ اب بعد میں جب وہ ناجائز حمایت نہیں کر رہا ہوتا ہے اور آدمی ایکسپیکٹیشن رکھ لیتا ہے کہ میں نے تو اس پر احسان کیا، تو اب کیا ہوتا ہے؟ اس کو پھر معاشرے میں ذلیل کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دیکھو تم کیا تھے اور ہم نے تمہیں امریکہ بلایا۔ یہاں پر بھی کچھ لوگ ہیں نا جنہوں نے اگر اپنے بھائی بندوں کو، بہنوں کو، بہنوئیوں کو بلا لیا ہو، آج وہ بہن بہنوئی ان کے سیٹل ہو گئے امریکہ کے اندر، اب وہ بولے رہے بھائی تمہاری اوقات کیا تھی، تم پاکستان ہندوستان میں رہتے تھے، ٹکے ٹکے کی جاب کرتے تھے، یہ میں تھا تمہیں میں نے بلایا، ورنہ تمہاری پر ہی سڑے ہوتے۔ یہ کیا احسان جتانا ہے؟ تم نے اللہ کے لیے کیا تھا نا یا بندوں کے لیے کیا تھا؟ اگر اللہ کے لیے کیا تھا تو اللہ کے پاس اجر پاؤ گے۔ اللہ نے اوپر والی آیت میں کیا کہا؟ اجر ملے گا جو احسان نہیں جتاتے، اذیت نہیں دیتے۔ اور اگر تم احسان جتا رہے ہو کوئی اجر نہیں، اذیت دے رہے ہو۔ اذیت کیا ہے؟ کہ اسے غلط کام کرنے پر مجبور کرنا، اس کو بڑی برادری میں، بڑی محفل میں ذلیل کرنا۔ اگر آپ دیکھتے کسی کے ساتھ آپ نے مدد کی ہے تو صرف اس کو ذلیل نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے بچوں تک کو ذلیل کیا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ لوگ، ان رشتہ داروں میں آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس کو دبانا اپنا حق سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم ان کی مدد کرتے ہیں، یہ ہم سے کیسے نہیں دبیں گے۔ تو اللہ کہہ رہا منوا ولا ذلہم، نہ احسان جتانا ہے نہ اذیت دینی۔ پھر آگے کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں احسان ہی جتانا ہے، اگر تمہیں اذیت ہی دینی ہے تو فرمایا پھر تم نہ دو ان کو کچھ بھی، کیونکہ تمہارا اچھی بات کرنا اور درگزر کرنا، ان سے اخلاق سے ملنا، یہ تمہارا اس صدقے سے بہتر ہے جس کو تم دے کر اذیت دیتے ہو۔ پھر اللہ کہتا ہے واللہ غنی، اور اللہ تمہیں اس چیز کی تلقین کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کو ضرورت ہے، اللہ تو غنی ہے۔ غنی کا معنی بے پرواہ، اللہ کو حاجت نہیں ان چیزوں کی۔ لیکن اب فرمایا حلیم بھی ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا حلیم کس کو کہتے ہیں؟ بردبار۔ بردبار مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں پر بردباری اختیار کرتا، تمہیں چھوٹ دیتا ہے۔ حلیم اس کو کہتے ہیں جو بردباری رکھے اور تحمل رکھے اور سزا دینے میں دیر کرے، اور تم جس طرح رویہ اللہ کے بندوں سے کر رہے ہو۔ حدیث پاک میں آیا کل بروز قیامت اللہ کہے گا بندے سے کہ اے بندے تجھے میں نے مال دیا اور تیرے پاس مال تھا اور میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو اس بندہ کہے گا مالک تو غنی ہے، تو حلیم ہے، تجھے کس چیز کی ضرورت، تجھے کس چیز کی احتیاج؟ تو اللہ فرمائے گا فلاں بندہ بھوکا تھا اور وہ تیرے پاس آیا تھا، اس نے، میرے بندے نے تجھ سے سوال کیا تھا، تو نے اسے عطا نہ کیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے واللہ غنی حلیم۔ اگر تمہاری غلط رویے پر، اور جو تم اللہ کی راہ میں مال وہ دیتے ہو جو تمہیں بھی خود بھی پسند نہیں ہے، اپنا اسکریپ کا مال دیتے ہو، تو اگر اللہ کی تمہاری حرکتیں دیکھ کر تمہیں فوراً سرما بنانا چاہے پیس کر تو اس کے اختیار کے اندر ہے، لیکن وہ حلیم ہے، درگزر کرتا ہے۔ تو اب جب وہ تم سے درگزر کر رہا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کے بندوں سے درگزر کرو۔ آخری آیت کی طرف چلتے ہیں، پھر اختتام کرتا ہوں آج کے درس کا۔ آیت نمبر ہے 264، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والوں باطل نہ کرو، برباد نہ کرو صدقاتکم، اپنے صدقات کو، اپنی خیرات کو۔ اب یہاں صدقاتکم سے مراد زکوٰۃ بھی ہے، خیرات بھی ہے، فطرانہ بھی ہے، اور صدقات سے مراد تمام نیکیاں بھی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں باطل نہ کرو، برباد نہ کرو صدقاتکم، اپنے صدقات کو، اپنے مال و دولت جو تم خدا کی راہ میں چیریٹی دے رہے اس کو، بالمن والاذی، احسان جتا کر اور اذیت دے کر، باطل نہ کرو۔ یعنی خدا کی راہ میں دے رہے ہو، دین کی راہ میں دے رہے ہو، احسان جتا کر اور اذیت دے کر باطل نہ کرو۔ کالذی ينفق، اس شخصی طرح جو مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ قرآن نے یہاں پر بیان کر دیا کہ حرام ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرنا۔ اس دور میں میں اور آپ محاسبہ کر لیں، جو مسجد میں دے رہا ہے، جو غریب کو دے رہا ہے، جو یتیم کو دے رہا ہے، اخباروں میں پوسٹر اسے چاہیے، مسجد کی ڈائس پر نام اسے چاہیے، کمیٹی میں جگہ اس کو چاہیے، ہر جگہ پر جہاں آپ نے 2 روپے دیے ہیں آپ کو یہ
زوم ہو جاتا ہے کہ چونکہ میں نے 2 روپے دیے تو میری سنی جائے، میں مال دیتا ہوں تو میری بات مانی جائے۔ اللہ کیا کہہ رہا؟ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح نہ بنو کہ احسان اور جتا کر اور اذیت دے کر مال برباد نہ کرو، اپنی خیرات برباد نہ کرو۔ اس شخص کی طرح نہ بنو مالہ رئاء الناس، جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس کی اگلی بات کیا کی؟ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور آخرت پر۔ اب یہ دیکھیں ریاکاری اور دکھاوے سے جو مال خرچ کرتا ہے، قرآن کہہ رہا وہ ایمان ہی نہیں رکھتا اللہ پر اور آخرت پر۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں ریاکاری کو وہ کہتے تھے شرک اصغر، شرک خفی، ایک ہوتا شرک جلی، خدا کی ذات میں اس کی صفات میں کوئی شریک ٹھہرانا، وہ ریاکاری کو بھی شرک کہتے تھے۔ جس طرح حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ لیکن یہ شرک وہ شرک اکبر نہیں ہے کہ جو اللہ کی ذات میں کوئی اس کا شریک ٹھہرانا، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ نیکی کرنی ہے اللہ کے لیے، اور ہم کر کس کے لیے رہے؟ بندوں کے لیے، پاپولیرٹی کے لیے، فیمس ہونے کے لیے، اپنی نام کے لیے، اپنے نمود کے لیے، اپنی نمائش کے لیے۔ جو چندہ دے دے وہ بھی احسان جتا رہا ہے، جو بھائی کی مدد کر دے وہ بھی احسان جتا رہا ہے، جو یتیم کی مدد کر دے وہ بھی احسان جتا رہا ہے۔ یہ سارا ہمارا دکھاوا ہے۔ چیریٹی ہم نے اس لیے بنا لی آرگنائزیشن کہ جناب والا ہم اگر یہ بیواؤں کی اور غریبوں کی مدد کریں تو معاشرے میں ہمارا نام ہو۔ اگر یہ تمام انٹینشنز ہماری ہیں تو پھر خدا کی بارگاہ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ کو کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اور اس کی پھر مثال اللہ بیان کرتا ہے اس آیت کے اختتام پر، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک صفوان ہے۔ صفوان کسے کہتے ہیں؟ نام بھی ہوتا ہے لوگوں کا صفوان۔ صفوان کا معنی ہے چٹان۔ فرمایا کمثلی صفوان، اس شخص کی مثال جو احسان جتاتا ہے، جو اذیت دیتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، اس کی مثال ایک چٹان کی طرح ہے۔ اللہ کہتا ہے علیہ ترابن، تراب کہتے ہیں مٹی کو، جس طرح حضرت علی کا لقب ہے ابو تراب۔ فرمایا صفوان ایک چٹان ہے اور اس چٹان پر تھوڑی مٹی جمی ہوئی ہے۔ اب اس مٹی کو دیکھ کر کسان کیا کرتا ہے؟ چٹان پر وہاں پر بیج ڈال دیتا ہے اور فصل اگا دیتا ہے، لیکن نیچے تو سخت زمین ہے نا، صرف اوپر کشتے جمی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے فصل اگ بھی جائے۔ تو یہاں چٹان سے مراد کیا ہے؟ نیت آدمی کی، اور اوپر جو تھوڑی مٹی ہے جس پر فصل اگی ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ فور دا ٹائم بینگ آپ نے کیا کیا؟ صدقہ کر لیا، خیرات کر لیا، لوگوں کی مدد کر دی، لیکن نیت آپ کی دکھاوا ہے، نیت آپ کی کیا ہے؟ احسان جتانا، اذیت دینا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے صفوان ایک چٹان ہے جس پر مٹی ہے۔ فرمایا فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اور پھر آتی ہے، پہنچتی ہے اس کو وابل۔ وابل کا مطلب زوردار بارش۔ جب زوردار بارش پڑتی ہے اس چٹان پر، جس کے نیچے تو چٹان کی سخت چکنا پتھر تھا اور اوپر تھوڑی سی مٹی جمی تھی، اس پر آپ نے فصل لگا دی۔ جب بارش آئے گی تو اللہ کہہ رہا فَتَرَكَهُ صَلْدًا، بارش اس ساری مٹی کو، ساری فصل کو اٹھا کر لے جائے گی۔ اور سلدا کا معنی کہتا ہے چکنی مٹی یا چکنا پتھر یا چکنی جگہ۔ تو اب جب بارش آئی اور بارش نے سارا پھیر دیا تو پھر دوبارہ کیا بچ گیا؟ سلدا، سخت چیز بچ گئی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، لیکن مال خرچ کرنے کے ساتھ نیت کیا رکھتے ہیں؟ دکھاوے کی، احسان جتاتے ہیں، لوگوں کو اذیت دیتے ہیں۔ تو ان کی مثال کیا ہے کہ انہوں نے غلط نیت پر صدقہ و خیرات کی مٹی جما لی، فصل بنا لی، لیکن جب احسان کسی پر جتایا، کسی کو اذیت دی، ریاکاری کی، تو وہ جو ریاکاری کی بارش آئی، وہ بارش سارا تمہارا خیرات اڑا کر لے گئی اور تمہاری وہ بدنیتی تمہاری سامنے آ گئی۔ پھر کہا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ قدرت نہیں رکھیں گے کسی چیز پر بھی جو انہوں نے کمایا ہوگا۔ یعنی دنیا میں جو انہوں نے خیرات کی ہے، وہ کل قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اللہ میں نے تو بیواؤں کی مدد کی تھی، میں نے تو غریبوں کی مدد کی تھی، میں نے تو تیرے دین کی مدد کی تھی، میں نے تو مسجدوں کے اندر پیسہ دیا تھا، میں نے تو جو ہے وہ تیرے دین کے لیے کام کیا تھا۔ تو یہاں آگے چل کر ابھی ہم بیان کریں گے
چاہے مسجد کو دیا جائے یا کسی دیندار آدمی کی اس لیے مدد کی جائے کہ وہ دینداری کے کام کر رہا ہے، بزنس نہیں کر رہا، تو جو دین کا صحیح طرح کام کرے اس پر احسان جتایا جائے کہ جناب وہ ہمارے مطابق مسائل بتایا کرے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ تو کل قیامت کے دن وہ ایک عمل سے بھی، اپنی ایک چیریٹی سے بھی، اپنی ایک پینی سے بھی اللہ سے اجر نہیں لے سکیں گے، کیونکہ جو کچھ کیا انہوں نے اللہ کے لیے نہیں کیا، بلکہ جو کچھ کیا انہوں نے بندوں کے لیے کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم قوم کافرین کو ہدایت نہیں کرتے۔ یہاں کافرین سے مراد وہ والا کافر نہیں ہے جو مسلمان کے مقابلے میں ہوتا ہے، کافر کا معنی انکار کرنے والا، کافر کا معنی ناشکری کرنے والا۔ تو یہاں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت لا یہدی القوم الکافرین، جو قوم کافرین ہیں، ناشکر لوگ ہیں، خدا نے تمہیں مال دیا اس پر شکر کرو، اللہ تو نے ہمیں دینے والوں میں رکھا اور خدا کی راہ میں دیتے رہو۔ اسی لیے احادیث میں بیان کیا گیا ایک وہ عبادت گزار ہے جو بخیل ہے، اور ایک وہ بندہ ہے جو کم عبادت گزار ہے لیکن سخی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق فرمایا، وہ جو کم عبادت گزار ہے اور سخی ہے، لوگوں کو خیر پہنچاتا ہے، وہ اس زیادہ عبادت گزار سے بہتر ہے جو بخیل ہے۔ تو اللہ کی راہ میں دینے کی عادت بنائیے، انفاق فی سبیل اللہ کی عادت بنائیے، لیکن اس عادت بد سے اپنے آپ کو نکالیے۔ جب بھی کسی کو دے رہے ہو، آپ کو پتا ہے کہ یار میرے دل میں جو ہے وہ نیت ہے دکھاوے کی، تو پھر کیا کریں، جتنا چھپا کر دے سکتے ہیں دیں۔ شریعت نے منع نہیں کیا دکھا کر دینے کی بھی، لیکن آپ دکھا کر دے رہے ہیں تو آپ کی نیت کیا؟ ایک نیت یہ کہ میں دکھا کر اپنے 4 دوستوں کو اس لیے دے رہا ہوں کہ بھئی میں نے 5,000 دیے ہیں اس مسجد میں، اور 4 دوستوں کو میں نے اس لیے بتایا کیونکہ یہ بھی بزنس مین ہے میری طرح، میں ان سب سے 5,000 لوں گا مسجد کے لیے۔ اب آپ نے دکھاوا کیا کہ وہ لوگ بھی اللہ کی راہ میں دے، تو آپ کی انٹینشن اپنے بھائیوں کو بھی رغبت دینے کی ہے، تو یہ دکھانا اچھا ہے۔ لیکن اگر نیت یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑھاوا دیا جائے، ایک اپنا نام کیا جائے، اللہ کی بارگاہ سے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھے، احسان جتانے سے محفوظ رکھے۔ ہم کیا کسی پر احسان کریں؟ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم وہ اللہ کا دیا ہوا ہی آگے بڑھا رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، اے سعد مال پر فخر نہ کرو، کیونکہ جو امیروں کو روزی دی جاتی ہے وہ غریبوں کے صدقے دی جاتی ہے۔ اگر تم نے اپنے گھر میں اپنے بھائی بند کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، پاکستان ہندوستان میں یہاں کسی کی فیملی کا ٹیک کیئر کرتے ہو، اس کو راشن، اس کو گروسری میں مدد کرتے ہو، آپ نے سوچا کہ 10 گھر میرے ذمے سے چلیں گے، آپ چلا رہے ہو؟ نہیں، بلکہ آپ نے نیت کی ہے تو ان 10 گھروں کی روزی روٹی کی بھی روزی اللہ آپ کو دے رہا ہے۔ یعنی ان غریبوں کے جو چولہے جل رہے ہیں، ان غریبوں کے چولہے جلنے پر بھی جو روزگار ان کو مل رہا ہے، ان کے نصیب کا بھی اللہ تیرے بزنس میں دے رہا ہے۔ تو تمہارے پاس تمہارا نہیں آ رہا، کس کے نصیب کا اللہ تمہیں دے رہا ہے؟ کس کے نصیب کا تمہیں مل رہا ہے؟ جس طرح جب بیویاں آ جاتی ہیں تو بڑے بھائی کو یا جو بھائی فیملی کو ٹیک کیئر کر رہا ہوتا ہے، اس کو کہتی ہیں کہ تم اکیلے ہی رہ گئے پورے گھر میں سب کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو ان بھائیوں کو بھی سوچنا چاہیے، کیا تمہیں معلوم کہ کس کے نصیب کا تمہارے نصیب میں جڑا ہوا ہے، اور اللہ کس کے نصیب کا تمہیں دے رہا ہے؟ ہو سکتا ہے تم جب سب کی ذمہ داری سے ہٹ جاؤ تو اللہ تمہیں تمہارے نصیب کا دے، تمہارے بیوی بچوں کے نصیب کا دے، لیکن ابھی تم نے بہت ساری ذمہ داریاں اٹھائی ہوئی ہیں، تو اللہ تمہارے معاملات کو دیکھ رہا ہے، تمہاری اچھی نیت کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ تمہیں تمہارے بیوی بچوں کے نصیب کا بھی دے رہا ہے، اور جہاں جہاں تم نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے، ذمہ داریاں لی ہوئی ہیں، اللہ ان کے نصیب بھی تمہارے نصیب کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو اچھی نیتیں کرتے ہیں، جو انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں، اللہ ان کے مال میں برکت نصیب کرے اور ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم ونجنا من النار بالقرآن العظیم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔